دل کی گہرائی سے ہم قاری صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، جن کے اس خصوصی مہربانی، محنت، شفقت، کاوش اور اپنے اس کام سے جو ذمہ داری کے ساتھ آپ ادا فرماتے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارے ہاں کئی طلباء جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ تکمیل کر چکے ہیں، قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں، ایک بڑی تعداد۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہے، جس کا مفہوم یہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو کھول لے، قرآن کریم کو کھول لے، اس کو پڑھ لے۔ قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شہر سے باہر تنہائی میں اکیلے کسی جگہ پر اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں دور چلے گئے۔ کوئی شخص شہر کا وہاں گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تنہا یہاں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تو آپ شہر میں آ جائیں، تنہائی کی زندگی۔ اس نے کہا کہ میں تنہا نہیں ہوں، میں یہاں تنہا نہیں ہوں، کہ جب میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں رب کی بات سننا چاہتا ہوں تو قرآن کریم کو کھول لیتا ہوں۔ جب اللہ سے بات، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو تلاوت قرآن کریم، نماز کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس رب کی بات سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو میں قرآن کریم کو جو ہے وہ کھول کے پڑھتا ہوں۔ تو میں تنہا تو نہیں ہوں، میں کہاں اکیلا ہوں۔ تو یہ آج کے زمانے میں، آج کا دور جو ہے وہ دینی اعتبار سے کوئی عروج کا دور تو نہیں، ہم آہستہ آہستہ ہر اعتبار سے زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ آج اس زمانے میں، اس زوال پذیر زمانے کی طرف دینی اعتبار سے جہاں بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ اسی طرح آباد ہیں، اسی طرح آباد ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوا، اور نہ تعلیم کے اعتبار سے، نہ تربیت کے اعتبار سے، نہ ماحول کے اعتبار سے، نہ کام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ اپنے اسی طرح عروج پر اللہ کے فضل و کرم سے ہیں۔ پوری دنیا بھر میں صرف کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے حالات کے باوجود جب زمانہ پورا کا پورا جو ہے وہ ہر طرف سے گویا زبان کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، ہر طریقے سے بار ہو رہا ہو، طاقت بھی ان کے پاس ہو، میڈیا ان کے پاس ہو، ہر جو ہے وہ آواز ان کی دنیا سن رہی ہو، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بغیر پھر اس کے کہ جہاں پر وہ اپنے تمام مال دولت ہر اعتبار سے اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی پھر ہمارے سامنے یہ ہے کہ انسانوں کے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے انہوں نے ارباں کھرباں روپیہ خرچ کے کوئی بہت بڑی کامیابی انسان کو عروج پہ پہنچا دیا ہے، بلکہ انسان کو تباہی کی طرف لے گئے، انسان کو زوال کی طرف لے گئے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، مادی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، ذہنی اعتبار سے ہو، پستی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ چند چیزیں اگر ہمیں جو نظر آتی ہیں کہ یہ بنا لی ہیں، وہ کر لی ہیں، یہ آسائشیں ہو گئی ہیں، تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ان مدارس میں آج بھی اسی طرح وہی کام، یہ تو آج جب زوال کا زمانہ ہے تو اب یہ پورے ملک میں ہم دیکھیں، اپنے ہی مدرسے میں ہم دیکھ لیں الحمدللہ کتنی تعداد میں بچے جو ہے حفظ کر چکے ہیں۔
پورے ملک میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں مثال کتنے بچے قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں، کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں، مساجد آباد ہیں، مدارس ہیں۔ یہ ایک خادم سے لے کر اور ایک شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تک، یہ ہر شخص جو ہے وہ اسی مدرسے ہی سے نکلتا ہے۔ کوئی شیخ الحدیث شروع میں نہیں بن پاتا، مدرسے میں طالب علم بنے گا۔ کوئی امام نہیں بنتا، مدرسے میں شاگرد استاد کا ہوگا۔ کوئی مؤذن، کوئی خادم، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی دائی، سب نے ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر اور ایک مدرسے ہی سے اس نے ابتدا کی ہوگا۔ تو یہ ایک وہ نرسریاں ہیں، یہ وہ پودے ہیں جو لگتے ہیں اور پھر یہ درخت بن کے پھر آگے پھر یہ درخت بن کر کتنے اور لوگوں کو سائے دیتے ہیں، کتنے اور پھل اور پھول ان کا نکلتے ہیں اور اس سے لوگ جو ہے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آج کا اس گئے گزرے زمانے کے اندر، اور جس زمانے میں مسلمانوں کا عروج ہوتا ہوگا، جس زمانے میں مسلمانوں کا عروج تھا تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حدیث پڑھایا کرتے تھے، پڑھاتے تھے تو 4000 جو ہیں وہ تو ان کے پاس دوات جو سیاہی کی دواتیں ہوتی ہیں، جس میں سیاہی ہوتی ہے، انک ہوتی ہے، تو وہ روزانہ استعمال میں آتی تھی جو لکھنے والے لکھا کرتے۔ 4000 جو سننے والے ایک بڑی تعداد تھی، جو یہ تو وہ تھے جو لکھنے والے، جو طالب علم ہوتے ہوں گے، جو لکھتے تھے، روزانہ کی 4000 دواتیں استعمال میں آتی ہوں گی، تو کتنا کچھ وہ پڑھا رہے ہوں گے اور کتنا کچھ لکھا جا رہا ہوگا۔ یہ زمانہ تو عروج کا، اور آج الحمدللہ اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ دین کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، یہ ذریعہ ہے حفظ قرآن بھی، بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کریم کے باقی رہنے کا، قیامت تک کے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ قبر کا بھی ساتھی ہے، دنیا میں زندگی کا بھی ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے، جنت کا بھی ساتھی ہے، جنت میں پہنچا کے چھوڑتا ہے جو اس کے ساتھ تعلق ہے۔ قابل مبارکباد ہیں استاد ہمارے قاری صاحب جو اس قدر الحمدللہ محنت فرما رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد بچوں کی حفظ بھی کر چکے ہیں، ناظر کے بچے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ 2 بچے ہیں جو ہم عبدالحسیب جو نے حفظ کیا ہے، یہ عبدالحسیب چھوٹا، عبدالحسیب نے جو ہے وہ حفظ قرآن کیا ہے، مکمل کیا، آدم صاحب کے صاحبزادے، اور دوسرے بھائی ان کے جو ہے جنہوں ناظرہ مکمل کیا ہے، انس، ٹھیک ہے، انس نے جو ہے وہ حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور عبدالحسیب نے جو ہے وہ ناظرہ مکمل کیا ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور آدم صاحب کے لیے صاحبزادے، ان کے ایک اور بیٹے نے بھی، عزیر نے بھی یہی سے اس سے پہلے حفظ کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ گویا تو ان کے 2 بچے جو ہیں وہ حافظ یہاں سے ہوئے اور ایک نے ناظر قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے بھی اس میں اسی طرح قابل مبارکباد ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ تینوں کی محنت ہوتی ہے، والدین بھی اس میں شامل ہیں، طلباء بھی شامل، طالب علم بھی شامل ہوتا ہے، اور استاد کی تو محنت ہوتی ہی ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو رات کو سوتے ہوئے جب سو رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی زبان سے کلمہ، کوئی جملہ، کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی دن میں جو گزری ہوئی بات ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی کوئی جس طرح کی صحبت ہوتی ہے وہی زبان سے رات کو سوتے ہوئے بھی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم پڑھنے والے بچے، بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں والدین کو تجربہ ہوگا، وہ اگر رات کو سوتے ہوئے بھی جو ہے وہ جو ان کی زبان پر جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ جاری جو ہے۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جو بچہ دن میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے اس کی زبان سے اللہ قرآن پاک کی آیات مطلب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ان بچوں کو، قاری صاحب کو، ان کو اللہ تعالیٰ اس دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور ان بچوں کو جو ہم عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ حفظ جو ہے وہ کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں وہ اس کی یاد رکھنے کے ہیں، باقی رکھنے کے ہیں،
جب تک قاری صاحب جو ہے مکمل طور پر اجازت نہ دیں اس وقت تک اپنا جو ہے وہ سلسلہ یہاں بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی ان کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے قرآن پاک جو ہے یہ اپنے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دہرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا ہے، تو چاہے وہ تو مل کے پڑھیں یا اکیلا پڑھیں، آہستہ آہستہ جب یہ قرآن مجید تراویح میں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ان کے دلوں میں محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو باقاعدہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کی باقاعدگی کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔